السلام علیکم ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ٹوڈے نیوز سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام تر اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکے۔ بیل کی آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائر امجد شعیب نے کہا کہ میں تو بہت عرصے سے سوچ رہا تھا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے مسلم لیگ نون جوائن کیوں نہیں کر لی، لیکن اب ان کو مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر ہی لینی چاہیے، کیونکہ میں ان کے بہت سارے کیسز دیکھ رہا تھا کہ جب وہ سماعت کرتے تھے تو بغیر کسی وجہ اور بات کے آرمی کو گھسیٹ لاتے تھے، آرمی کے بارے میں ریمارکس پیش کرتے تھے اور تذلیل کرتے تھے، جبکہ ان کے ریمارکس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کے ریمارکس میں کہیں کوئی حقیقت نہیں ہوتی تھی، ان کے اپنے اندر ایک غصہ اور بغض تھا جو وہ ریمارکس دے کر نکالتے تھے، اس میں لازماً وہ ہمیشہ غلط ہی ہوتے تھے، پھر چاہے وہ لبیک یا رسول اللہ والوں کا دھرنا ہو، یا پھر لاپتہ افراد کا کیس ہو، یا پھر کوئی اور مقدمہ جس میں کوئی آرمی کا نام لے، اور آرمی کے خلاف ریمارک ضرور دیتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ ان کا وہ بغض تھا جو افتخار چودھری کے وقتوں سے چلا آ رہا تھا۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہو کہ ان کے خلاف جو ریفرنسز ہیں ان میں ان کے بچنے کی کوئی صورت تو نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ایسے بیانات دیے۔ ان کو لگا ہوگا کہ وہ دو کام جانے سے پہلے کر سکتے ہیں، ایک تو وہ کہ پانی میں اس قدر گندگی پھیلائی جائے کہ اس میں کچھ نظر نہ آئے، اور دوسری طرف یہ کہ وہ ایسی باتیں کر جائے جس سے عوام کے نظریات اور ان کی سوچ پر اثر انداز ہوا جائے، تاکہ ایک خاص پارٹی کو فیور دی جا سکے، جس کے حق میں انہوں نے یہ ساری کہانی بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس شوکت عزیز نے ایک گھناؤنی حرکت کی ہے، باہر سے ملک کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہے، جسٹس شوکت عزیز ان سازشوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ملک کے اندر رہتے ہیں اور ہماری ہی صفوں میں موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے پاس آیا تھا اور کہا تھا کہ ہم آپ کو چیف جسٹس بنوا دیں گے، اور اگر کوئی شخص ان کے پاس آیا تھا اور ان سے کہا کہ ایسے فیصلے نہیں کرنا ہے، اگر یہ اتنے ہی پارسا اور حاجی تھے تو ان کا کام تھا کہ اس شخص کو عدالت میں بلوا کر توہین عدالت کا چارج لگاتے، اگر وہ شخص اپنا دفاع نہ کر پاتا تو اس کو سزا دے دیتے، اس طرح اس بات کا فوری فیصلہ ہو جاتا اور دنیا کو پتہ بھی چل جاتا۔ لیکن جسٹس شوکت عزیز نے لیگل ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہوئے کوئی لیگل ایکشن نہیں لیا، یہ خود ایک معزز عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے قانونی راستہ اختیار نہ کر کے اس طرح بیان دے کر ایک سازش کی ہے، اور میری نظر میں آج یہ خود مجرم ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آخر میں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔